بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا اسے دیکھا بہت دیر تک حضرت ابو طالب اس مال کو جو مٹیریل جمع تھا اسے دیکھتے رہے، اور ایک مرتبہ جیسے کوئی پیغام ذہن میں ڈالا گیا ہو، جیسے وحی ہوئی ہو، پلٹے قریش کے سرداروں کی طرف اور آواز دے کر کہا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ گردنیں لٹک گئی لوگوں کی۔ پرانے یہ آج ہی کے وڈیرے اور چودھریوں کا انداز نہیں ہے، پہلے بھی یہ انداز تھا، جو چیز اچھی لگی اٹھوا لو، جو زمین اچھی لگی قبضہ کروا لو، جو جانور اچھا لگا اٹھوا لو۔ یہ اس وقت میں بھی حرام خوریاں تھیں۔ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ خفا نہیں ہوئیے گا مجھ سے، حرام مال سے قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنے گی۔ مجھے ایک پولیٹیشن جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وزیر بھی ہیں، مجھ سے کہنے لگے شیعہ حضرات قبضہ کرتے ہیں تو علم لگاتے ہیں، سنی حضرات قبضہ کرتے ہیں تو مسجد بناتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ چائے نہ کٹنگ کھا جاتے ہیں، آپ پورا ملک کھا جاتے ہیں۔ آپ کو سنی تو نظر آتا ہے مسجد بناتا ہوا قبضہ کرتا ہوا، آپ کو شیعہ تو نظر آتا ہے علم لگاتا ہوا قبضہ کرتا ہوا، آپ خود کہاں ہیں؟ مگر آپ کی بات صحیح ہے، قبضے کی جگہ پر عبادت نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے کہا قبضے کی جگہ پر عبادت نہیں ہوتی۔ اگر میں مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہا تو میری نماز باطل ہے وہاں۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، میں تو میٹھی باتوں کے ساتھ کڑوی باتیں بھی کرتا ہوں۔ جب اللہ کی 2 رکعت نماز وہاں نہیں ہوگی تو مولا عباس کی نیاز کیسے ہو جائے گی؟ قبضے کے گھر پر مولا حسین کی مجلس کیسے ہو جائے گی؟ اگر قبضے کی جگہ پر اللہ کا گھر نہیں بن سکتا تو امام حسین کا امام بارگاہ کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ سب گردن لٹکا کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد وہ مال دوبارہ سے لانا شروع کیا، اور جب سارا حلال مال جمع کر لیا تو اژدہا تو جا نہیں رہا۔ آگے ابو طالب اژدہا نہیں جا رہا، یہاں مال جمع ہو چکا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ۔ ایک مرتبہ آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا اور اس اژدہے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ ایکسپرٹ کی رائے توجہ کر لی۔ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی قسمت بہت بلند ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، وہاں سے ترقی کی راہیں بنتی ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں فطری طور پر کمال طلب خلق کیا ہے۔ ہم سب کمال جو لوگ ہیں، ہمیں کمال اچھا لگتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، علمی مجلسوں میں جاتا ہے، علمی محافل میں شرکت کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے پاس جاتا ہے، جی ان سے دوستی کرتا ہے، ان سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازوں پر نظر آتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادر لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے تعلقات بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے۔ ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ عزت کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ شہرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم کا عالم تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے علی کے لہجے میں بات کر بھی دی نا تو اسے نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ جس لہجے میں علی بات کرتے ہیں کوئی اور اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر، تھک کر نہیں سنیں گے مجھے۔ جس سواری پر علی بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ مادہ ہے، گھوڑی ہے، اور پیٹ سے بھی ہے۔ میرے مولا بیٹھ چکے تھے اپنی گھوڑی پر، ایک شخص نے آواز دے کر کہا علی نہ جائیے،
یہ جنگ آپ کی کامیاب جنگ نہیں ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے وہ ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ اس وقت میری قوم کا جو مسئلہ ہے، جو مسئلے میری قوم میں ہیں، اس کا ایک بڑا حل یہی ہے کہ ہر شخص اپنی حدوں کو پہچاننے لگ جائے۔ میری کیا حد ہے مجھے پتا ہونا چاہیے، آپ کی کیا حد ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک ذاکر کی کیا حد ہے اسے پتا ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو بہترین گلا دیا ہے، آپ اہل بیت کے گلشن کی بلبل ہیں۔ آپ کو کوک کوک کر لوگوں کو گلشن اہل بیت میں جمع کرنا چاہیے، مگر فتویٰ بتانا اور مسئلہ بتانا اور فتووں پہ تبصرہ کرنا یہ آپ کی حدوں سے زیادہ ہے۔ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، اور کرنا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ میرے بھی بہت سارے کام نہیں ہیں، مجھے ان کاموں میں دخالت نہیں دینی چاہیے۔ ہر شخص کا ایک کام ہے، حد ہے، اسے پہچاننا چاہیے۔ میں اگر کتنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں نا کہ آنکھوں میں میرے چبھن ہو رہی ہے، کوئی دوا ڈراپ لکھ دیجئے، تو کہتا ہے نہیں، آئی اسپیشلسٹ سے بات کرو۔ یعنی باڈی کا اتنا حساسیت ہے کہ ایک ماہر دوسری مہارت میں دخل نہیں دیتا۔ یہ دین اتنا سستا کیوں ہے؟ ہر شخص رائے دینے کو تیار ہے۔ بس مجھے اب کیا کہہ رہا ہے، آپ کا ستارہ گردش میں، یہ اپنی حد کو نہیں پہچان رہا۔ حضرت بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ستارہ شناسی میرا کام ہے، میں ستاروں کو جانتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا اگر تو ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خاموش ہو گیا۔ سفینۃ البحار میں یہ روایت ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پتا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خاموش۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب ہی نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا۔ پھر میرے مولا دو قدم آگے بڑھے اپنی گھوڑی کی طرف، اس کے شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ اور مان لے کہ تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سن، میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر جیسی کامیاب جنگ یہ لڑوں گا ایسی نہیں لڑی۔ میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میرے مولا نے تعداد بتا دی کہ میرے شہیدوں کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں ہزاروں علی نے مارے اور بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے۔ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اس جملے کی شرح میں نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ 2 افریقہ بھاگے، جو یمن بھاگے، 2 عدن بھاگے۔ انہوں نے 2-3 کا تو لکھا، 2-3 چھوڑ بھی دیے۔ مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگ کر آئے ہیں، علی سے بچنے والے، علی کی تلوار سے بچنے والے۔ مولا نے فرمایا کہ میں اس جنگ میں جا رہا ہوں جس سے اچھی جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے علم کا عالم۔ اور فرمایا جو اس درجہ علم پر فائز ہو جسے علی کہتے ہیں، جس کا کوئی بدل نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ اکبر، جو مولا کائنات، اس مولا کائنات کہ جس کے دروازے پر میرا اور آپ کا بیٹھنا میری عزت بڑھاتا ہے، ساری دنیا جسے مولا کائنات کہتی ہے وہ فاطمہ کو اپنی مولا بولتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تھے آواز دے کر کہتے تھے یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ، اے میری مولا فاطمہ، علی کی مولا فاطمہ۔ کوئی برابر نہیں ہے علی کے سوائے فاطمہ، کوئی برابر نہیں ہے فاطمہ کے سوائے مولا علی۔ رشتے ہوتے ہیں برابری کی بنیاد پر۔ میں اپنی تسلی کو کہتا ہوں کف تلاش کرو، کف حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ بھی شکل صورت کا صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے،
وہ بھی ایسے پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی اتنا پڑھی ہوئی ہے، وہ خاندان بھی اچھا ہے، یہ خاندان بھی اچھا ہے، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن ہے. ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کفر حقیقی ہو ہی نہیں سکتا. کفر برابری کی بنیاد پر صرف ایک جوڑا ہے. بھائی قربان جائیں ازواج مطہرات پیغمبر پر ہماری جانیں. میں نے امہات المومنین پہ اس سال اشرا پڑھا کراچی کے اندر، پورا اشرا پڑھا ہے بیویوں کے اوپر، نبی کی زوجاؤں کے اوپر. قربان جائیں ہماری جانیں امہات المومنین ازواج مطہرات کے اوپر. توجہ ہے؟ حضرت خدیجہ کے برابر تو کوئی زوجہ نہیں ہے نا، مگر حضرت خدیجہ بھی پیغمبر کے برابر نہیں ہے. کامیاب جوڑا ہے مگر برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. تمام تر قربانیاں ان کے نام، مگر جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں ہے. کائنات کا واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے. بھائی زیادہ تفصیل میں بھی جا سکتا ہوں لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. علی کیونکہ صاحب طہارت ہیں، کوئی ایک لمحہ علی کا عبادت الہیہ سے خالی نہیں رہ سکتا. تو جو برابری کی بنیاد پر زوجہ بنے گی وہ بھی بطول کہلائے گی. کوئی ایک لمحہ ان کا طہارت سے خالی نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. میڈیکل نہیں مانتی، طب نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. توجہ ہے؟ عقل ظاہری نہیں مانتی کہ کسی کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ نماز پڑھے. واحد سیدہ کی ذات ہے. یہاں گود میں امام حسن آئے ہیں، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے بتائیے میں بطول ہوں. اللہ اکبر. برابری کی بنیاد پہ صرف یہ جوڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. رشتے آسمانوں پر بنتے تو زمین پر ٹوٹتے کیوں؟ یہ آئے دن جو طلاقیں ہو رہی ہیں اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے. صرف ایک رشتہ آسمان پر بنا ہے، وہ علی و بطول کا رشتہ ہے. جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے بہت دیر ہو گئی، آپ ہلکے ہلکے تفریح کریں. بہت شکر گزار. صرف ایک رشتہ آسمان پر بنا ہے اور وہ جناب زہرا کا مولا علی کا. فرمایا فاطمہ میں تمہارا عقد علی سے کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ. اے فاطمہ میں تمہارا عقد علی سے کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ میری بیوی نے فرمایا میری بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی بخشش میرا مہر ہے. فرمایا نبی کو وحی بھیج کر علی اے میرے نبی علی کا عقد میں نے عرش پر 70,000 فرشتوں کی گواہی میں پڑھا دیا. میں نے آپ کی امت کی بخشش ذریعہ قرار دیا ہے فاطمہ کی مہر. آپ زمین پر فاطمہ کا علی سے نکاح پڑھا دیجئے. یہاں بھی نکاح ہوا بی بی کا، وہاں بھی پڑھایا گیا. یہ رشتہ وہاں سے بن کر آیا ہے. مہر امت کی بخشش. مہر دیتا کون ہے؟ ذرا گردن ہلائیے، بات کیجیے. مہر کون دیتا ہے؟ شوہر. آہستہ سے بول رہے ہیں، نہیں دیا کیا؟ وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ شوہر حضرات بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ دوسرے نے کہا یہ مقروض ہیں، ابھی تک مہر دیا نہیں. اور عجیب مرد ہیں، 5-5 ہزار روپے بھی معاف کرواتے ہیں. پرانے والوں کے تو اور کم ہوئے تھے، 1-2 ہزار میں ہو گیا تھا. آج والے بچے ذرا پریشان ہیں، ذرا مہنگے مہر ہو رہے ہیں، مگر بڑے مرد ہیں بھائی، بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں، وہ بھی پیسے معاف کرواتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا آپ نے اپنی زوجہ کو مہر دے دیا؟ کہہ رہے توبہ توبہ، اللہ نہ کرے جو دوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے طلاق تھوڑی ہو رہی ہے ہماری. بھئی یہ کس نے کہا ہے کہ طلاق ہوگی تو مہر دیں گے؟ کیا تعلق ہے طلاق سے مہر کا؟ آج عورتیں بڑی خوش ہوں گی آپ کی آبادی کہ ہمارا مقدمہ لڑ دیا، کچھ پیسے ہی مل جائیں گے. بھائی دیجئے پیسے ان کو معاف نہ کروائیے. مہر دیتا کون ہے؟
جو مرد بن کے بولیے سب ماشاءاللہ مرد شوہر دیتا ہے نا. سیدہ نے کہا کہ میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. نہیں پہنچے بھائی. بخشوائے گا کون؟ علی. علی بخشوائیں گے. اس پوری امت مصطفیٰ کو اگر کوئی بخشوائے گا تو اسے علی کہتے ہیں. بخشوا کے جنت میں اگر کوئی لے جائے گا تو اسے علی کہتے ہیں. لہذا جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاء الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے. اذا دقت الحلقۃ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. جب وہ زنجیر بجنے لگتی ہے تو جو آواز بنتی ہے وہ آواز ہے یا علی یا علی. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے پوچھا، استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھئی جنت کے دروازے پر پہنچے تو علی علی کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد نے بے ساختہ فرمایا، جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. بہت سے لوگوں کو یہ نام اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں وہ جنت میں جانا پسند کریں گے یا نہیں. کہ لیں شیعہ حضرات سے بچ کے رہنا، یہ ہر بات میں علی کو لے آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی 2 مصرے سنا دیتا ہوں. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہمارا تو اڑنا بیچھونا، ہمارا تو مرنا جینا، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا علی علی ہے. نہیں، میری تو طاقت ہی مولا کا نام ہے، ہماری تو زندگیوں کا حاصل ہی علی کا نام ہے. ہم نے تو اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور مزید دینے کو تیار ہیں، مسلسل قربانیاں دینے کو تیار ہیں. ہمارا دشمن بڑا بے وقوف ثابت ہوا. اول تو میں پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. جب یہ میلسی کا 96 کا واقعہ ہوا تھا، مجلس پہ جو حملہ ہوا تھا، کون سا علاقہ تھا؟ وہ کوٹا میں. تو وہ مجھے یاد ہے، میں اس وقت میں اتفاق سے کوئی ملتان میں تھا، ہاسپٹل میں زخمیوں اور شہیدوں کی خدمت میں رہا کچھ دیر. تو ہم نے تو مسلسل جنازے اٹھائے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ جو ہمارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر پاکستان کی دیواروں کو کالا کرتے پھرتے تھے نا، وہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں. میں تو اپنا دشمن، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے پاکستان. میں انہیں اس لیے اپنا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. عدم قابلیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں. بدن تو بہرحال مرے گا، بدن تو بہرحال ختم ہوگا، کسی نہ کسی وجہ سے سبب سے دنیا سے جانا ہی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہتی ہے؟ نظریہ باقی رہتا ہے. اور اتنے بے وقوف ہیں جی، اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن ہیں. ہمیں کوئی تناؤ نہیں ہے. الحمدللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ آگے سفر بڑھ رہا ہے، اور یہ سفر انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا. ہم نے خان صاحب کے بازو پہ جو یا علی مدد باندھا تھا، وہ کسی کرسی کی لالچ میں نہیں باندھا. کوئی اگر آپ کے گھر چل کر آئے گا تو آپ وہی تو باندھیں گے نا جو آپ خود بھی باندھتے ہیں. اور میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی کرسی نہیں ہے. ممبر پر بیٹھنے والوں کو کسی اور چیز کی خواہش کیوں ہوگی؟ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. دعا گو ہیں الحمدللہ. بارڈر کے اوپر زائرین کا مسئلہ بہتری کی طرف ہے، اور مسلسل وہاں بہتری بڑھتی جا رہی ہے. آئندہ اور بہتر ہو جائے گا. جو کام کوئی 15 سال سے خراب ہو وہ
جو ہے وہ پھونک مارنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا، اسے ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، مسلسل بہتر ہے۔ ایک اور بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، دعا فرمائیں۔ 18 مسئلے رکھے تھے ہم نے ان بھائیوں کے سامنے جی، ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، دعا فرمائیں، آپ لوگ بھی دعا فرمائیں۔ میں نے روزہ بھی مانا ہے، میں نے نماز بھی مانی ہے، میں نے امام موسیٰ کاظم کو سلام کرنے کی منت مانی ہے۔ پوری شیعہ قوم کا مسئلہ ہے، پیواڑ کی پہاڑی سے لے کے کراچی کے ساحل تک جو شیعہ بستے ہیں نا، ان کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہم اس ملک میں برابر کے شہری ہیں، اگرچہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم ترجیحی شہری ہیں، مگر نہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، ہمارے حقوق یہاں پامال ہیں۔ تو بہت سارے مسئلے ان کے سامنے رکھیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے۔ ان کے اوپر انشاءاللہ 2-3 کام اور آگے کی طرف بڑھے ہیں، جو میں جب ہو جائے گا تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ سمجھ کر رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم سانس لیتے ہیں تو پاکستان سانس لیتا ہے، لہذا ہماری بقا پاکستان کی بقا ہے، اور ہم چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے اپنے عزیزوں کی طرح، ہم چپے چپے پہ امام بارگاہ بناتے ہیں، اور امام بارگاہ ہمارا مدرسہ ہے۔ امام بارگاہ حسینی عالمی یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اندر حسین ابن علی کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں، ہر شہر میں ہیں، جسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں۔ ہماری قوم کے اس فرد کے پاس، اس بچے کے پاس، اس بزرگ کے پاس، اس ککڑی بیچنے والے، اس ٹھیلا لگانے والے کے پاس جو کچھ معلومات ہے وہ مجلس کی معلومات ہے، وہ یہاں سے سیکھ کر جاتا ہے، اور اس معلومات کے ذریعے کو ہمیں مضبوط بنانا مضبوط ہے، ہمیں اپنی خدمت کرنی ہے، اپنی نوکری ڈالنی ہے اس میں۔ بانیان مجلس کا بڑا کردار ہے، انتظامیہ کی بڑی خدمت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے جو مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی دنیا کو یہ تصویر جا کر دکھائے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ہے جس میں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہو، وہ بزرگ بھی سیکھنے آیا ہو، وہ روڈ پہ جھاڑو دینے والا بھی آیا ہو، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا ہو، اور وہ جو ڈرائیور ہے، جو فیکٹری کے مالک کا ڈرائیور ہے، وہ مجمع میں کودتا پھاندتا آ کر اپنے مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے مالک کے آگے بیٹھا ہوں، مالک بھی نہیں سوچ رہا یہ ڈرائیور آگے کیوں بیٹھا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ہے، میری فیکٹری نہیں ہے۔ اس سے بہتر نظام تربیت اور کیا ہوگا، جہاں میری میں مٹائی جاتی ہو، جہاں میری انانیت کو مٹایا جاتا ہو، جہاں پہ تکبر کو مٹایا جاتا ہو، وہ ہے فرش عزائے حسین۔ بہت وقت آپ کا میں نے لے لیا، کسی اور موقع پہ حاضر ہوں گا۔ عزیزو، جب غم دنیا ہمیں گھیر لیتی ہے، دل بھرنے لگتا ہے، دل ملول ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک نسخہ دیا ہے میرے 8ویں امام نے، یا ابن شبیب، جب تمہیں غم دنیا گھیرے اور دل کر رہا ہو رونے کا، تو خبردار ان آنسوؤں کو سستا نہ بہانا۔ یہ آنسو پیسے کے چھن جانے پر نہیں بہے، یہ آنسو زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے تو رونا نہیں، یہ آنسو اس لیے نہیں بہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، بلکہ اے ابن شبیب، فرش عزا بچھانا، میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھنا، اور کچھ دیر میرے جد حسین پر رو لینا، تمہیں غم دنیا سے نجات مل جائے گی۔ 2 محرم دیبل خزائی جو مولا رضا کے شاعر ہیں، وہ آئے اور آ کے کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے۔ میرے مولا رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں، میرے حرم سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ جب ساری بیویاں بیٹھ گئیں، پردہ گر چکا تھا، گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ بیٹھ گئے، امام نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیبل جاؤ مرثیہ سناؤ۔ میرے مولا رضا نیچے بیٹھے ہیں، دیبل خزائی کرسی پہ بیٹھے ہیں،
میرے مولا کا مرثیہ سنانا شروع کیا، یا فاتی قومی ابنۃ الخیر، اے فاطمہ زہرا، اے بہترین مخلوق کی بیٹی، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے تارے اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ، دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، وہاں تمہارے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ اے فاطمہ زہرا، کربلا کے رو لو، اس لیے کہ تمہارے پوتے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری جا رہی ہے، علی اکبر کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، تمہارے قاسم کو پامال کیا جا رہا ہے۔ سنیں گے عزادارو، یہ کہتے کہتے دیبل نے مصرع بڑھایا اور کہا، فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک نشیب میں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہاں اتنا گریہ ہوا، اس مرحلے کے اوپر اتنا گریہ ہوا کہ دیبل خاموش ہو گئے، مرثیہ مکمل ہو گیا۔ امام نے کہا، دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو اور کہو، اے فاطمہ، جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جاؤ۔ دیبل نے کہا، مولا مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ امام نے فرمایا، مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا، میرے جنازے پر میری بہنیں رونے والی نہیں ہوں گی۔ جس کی 30 بہنیں ہوں، جس کے 27 بھائی ہوں، اس کا لاشا اٹھانے والا گھر کا فرد نہیں تھا۔ میرے مولا نے فرمایا، دیبل میری دادی زہرا کو کہو خراسان میں میری قبر پر بھی آ جائیں۔ تو دیبل نے مصرے میں کہا، اے فاطمہ زہرا، جب کربلا میں رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر بھی آ جانا، تمہارے بیٹے کو بھی غربت میں مارا جائے گا۔ ابھی دیبل نے یہ مرثیہ کہا تھا کہ کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور کہا، دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں کہوں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ بھائی کو غربت میں مارا جائے گا۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے تلے زینبیہ سے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جناب زینب کے لیے جب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی عورت باہر نکل کے آ جاتی تھی اور اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کچھ چاہیے، یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ سنیں گے غربت زینب کو؟ جب امام حسین کے قریب خنجر بردار بڑھ رہے تھے، کئی مرتبہ زینب سے سر پر ہاتھ رکھا کہ کوئی اس مجمع میں عرب غیرت رکھنے والا آ جائے اور آ کر پوچھے کہ علی کی بیٹی کیا مانگ رہی ہو، تو میں اس سے کہوں گی میرے بھائی کو بچاؤ۔ مگر کسی نے جناب زینب سے آ کر نہیں پوچھا، اجرکم اللہ۔ آ کر جناب زینب نے اس کیلے سے دیکھا کہ بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزادارو، جب خنجر لے کے شمر آگے بڑھا نا تو ایک آواز آئی، ایک ظالم کی آواز آئی، ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کے بدن سے خون نکل جائے اور حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو مڑ کر دیکھا، کہنے لگا، یہ کیسے طے کروں کہ حسین ابھی زندہ ہے؟ اس لیے کہ میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا، تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تکلیف دینا چاہتا ہے میرے مولا کو؟ کہا، بولو بولو تاکہ پتہ چلے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ تو اس نے کہا، زینب پر سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا ہے، مجلس ہو گئی ہے۔ سخت ترین مصیبت کیا ہے؟ سخت ترین مصیبت، سخت ترین مصائب اہل بیت پر کہ جب امام سجاد کے سامنے بی بی سکینہ پہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی اسی مجلس میں ان بیویوں میں سے کوئی یہاں آ کر کہے کہ روڈ پر مجھے 2 مرد مار رہے ہیں، میں جب باہر جاتی ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں، تو کتنے لوگ جائیں گے ان کی حمایت کے لیے؟ مگر اس وقت میں میری آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے نا کہ آج ہم نے ایک اجنبی عورت کی حمایت کے لیے تو قدم اٹھایا۔ سلام ہو امام سجاد پر، لوگ ہاتھ اٹھاتے رہے۔ آپ رو رہے ہیں نا، مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ اللہ کا بھی انداز مختلف ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔
حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں اسماعیل ہوئے، فرمایا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ امام سجاد کا بدن بہت نازنین اور نازک تھا، اللہ نے امتحان لیا ہے کہ کوفہ و شام کی راہوں میں پیدل چلے گا۔ امام سجاد جب کسی سفر سے لوٹتے تھے نا تو امام کا بدن اتنا نازنین تھا، بعض روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے دست مبارک اگر کوئی مسافر کے لیے لیتا تھا نا اپنے ہاتھ میں تو روئی کے گالوں سے زیادہ نرم ہوتا تھا۔ جس کا بدن اتنا نازک ہو، نازنین بدن ہو، وہ پیدل چلے گا۔ اس کے بدن پر، اس کے ہاتھوں میں، اس کے گلے میں خاردار توق کے نشان آئیں گے۔ یہ امتحان تھا امام سجاد کا۔ رو رہے ہیں نا، امام حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، بار بار پانی مانگتے تھے حسین۔ اللہ نے سب سے زیادہ بڑا امتحان حسین سے لیا، سب سے زیادہ پیاسے حسین تھے کربلا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ اللہ کرے میں بات مکمل کر پاؤں۔ اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ اللہ نے امتحان لیا، بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ۔ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ علی نے بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا مولا کے سامنے آتا تھا فرماتے تھے میرا دل نہیں کرتا، میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو اس کا کھانا اٹھ جائے۔ کیسے دیکھا ہوگا زہرا پہ اٹھتے ہوئے ہاتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے دیکھا ہوگا سیدہ پہ اٹھتے ہوئے تازیانے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان کی بیوی سے جھگڑا، اختلاف چل رہا تھا بہت دنوں سے۔ جب جھگڑا بڑھا، اختلاف بڑھا تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں تھپڑ مار دیا۔ 3 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو بیوی کہنے لگی، وہ صاحب فرماتے ہیں، بیوی کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور مجھے مارنا چاہ رہے ہو تو اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے۔ جب مار رہے تھے تو بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا، بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی، اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا مولا میں نے محسوس کیا ہے آپ اس گلی سے نہیں گزرتے۔ فرمانے لگے چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین منظورین کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس کا ثواب تمام حاضرین کی مرحومین کو پہنچایا۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ جناب نجف مہدی صاحب بیمار ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں سیدہ کے صدقے میں، پہلو شکستہ کے صدقے میں، یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومین کے سارے ثواب۔ مومنین ابھی ماتمداری ہوگی، مومنین ایک اعلان سماعت۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔